احسانہ۔ اللہ پاک شروع میں فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ انسان کو چاہیے حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ وَلَقَدْ مَا أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قوم عاد کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عاد کہ قوم عاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، قوم کو سمجھایا۔ قوم بلکہ آگے سے تکبر کرنے لگی، کہنے لگی منا اشد منا قوہ، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، ہمارا تو کوئی بال نہیں بینگا کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ان کو گھروں کے اندر اوندھے بل منہ گرا کر اپنے عذاب میں پکڑا، ساری کی ساری قوم ہلاک و تباہ و برباد ہو گئی۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حضور علیہ السلام طائف کے سفر سے واپسی آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مقام نخلہ ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام نے رات گزاری، صبح کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک جنوں کی بڑی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے سارے کے سارے اس قرآن کی آواز پر اکٹھے ہو گئے اور سب کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ساری جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی کی زبان سے فجر کی نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سنی، پوری تلاوت سنی۔ تلاوت جب ختم ہو گئی، حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، جنوں کی جماعت حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے سارے جنات مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی شاگردی میں آ گئے اور پھر جس طرح صحابہ کرام دعوت چلاتے اسی طرح پھر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ سورۃ محمد، چونکہ سورت میں محمد کا لفظ ہے، نام ہے، اسی لیے اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ محمد رکھا۔ 4 نہروں کا ذکر ہے جنتی آدمیوں کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت والدین ایسے پانی کی نہر ہوگی جس پانی میں کوئی کڑواہٹ نہیں، کوئی رنگ خراب نہیں، بالکل صاف سفید شیشے کی طرح اور بالکل پاک صاف خوشبو والا پانی ہوگا۔ دودھ ہوگا جس کا ذائقہ متغیر نہیں ہوگا، ملاوٹ والا نہیں ہوگا، بدمزہ نہیں ہوگا، بڑا میٹھا اور لذیذ اور خالص دودھ ہوگا۔ شراب ہوگی دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، لذیذ شراب ہوگی جس کو انسان پیے گا اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا بلکہ لذت اور سرور ملے گا۔ چوتھا فرمایا کہ شہد کی نہر ہوگی، خالص شہد کی نہر ہوگی، جتنا مرضی چاہے یہ نہر سے پی لے۔ ایک روایت میں ہے اس کے گھر کے نیچے 4 نہریں ہوں گی، ایک روایت میں گھر کے بالکل سامنے 4 نہریں بہتی ہوں گی، جب چاہے جون سا مرضی چاہے پانی پی لے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم جو میرے راستے میں پیسے دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو یاد رکھنا میں تمہارے پیسوں سے بے پرواہ ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب کے سب فقیر ہو، تو جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو یستبدل قوم، اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں دو گے تو اپنا نقصان کرو گے، دو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اس لیے خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اگر تم بگڑ جاؤ کہ ہم نے اللہ کے راستے میں پیسہ کوئی نہیں دینا، تو فرمایا اللہ فرمایا پھر تمہاری ساری قوم کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ پر ایک نئی قوم پیدا کریں گے، پھر وہ تمہاری جگہ پر لائیں گے اور وہ صدقہ خیرات کرے گی، تم نے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ سورۃ الفتح، چونکہ سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفتح رکھا۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کو فتح کروا کر ایک بہت بڑی خوشی دلوائی اور بہت بڑی یہ خوش نصیبی کی بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے، صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے صبح صحابہ کو خواب بتایا، صحابہ کرام تیار ہو گئے، سارے 1500 صحابہ کرام کا لشکر ہے، ایک روایت میں 1400 صحابہ کرام سارے تیار ہو گئے، احرام باندھ لیا، عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک لیا کہ ہم اس دفعہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے بڑا ان سے بات چات ہوتی رہی، مذاکرات ہوئے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی جنگی سامان کوئی نہیں ہے، دیکھ لو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپسی چلے جائیں گے، تم اجازت دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس سال نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قید میں لے لیا اور مشہور کر دیا کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ادھر صحابہ کرام میں یہ بات پہنچی، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے اذ یبایعونک سب صحابہ کرام سے بیعت لی، تمام کے تمام، ایک روایت میں 1400 صحابہ 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت لی۔ اس بات پر حضور علیہ السلام نے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ قصاص نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے جائیں گے
نہیں، تمام صحابہ نے کہا حضور آپ کے حکم کے پیچھے ہیں، جیسے آپ کا حکم ویسے تیار۔ تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لی۔ اسی کا ذکر ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ محمد الرسول اللہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کا جو نام لکھنا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے بلکہ ہم محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا نام ہی نہیں لکھنے دے رہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ جملہ نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے یہ جملہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا کہ آئندہ کے بعد مشرکین مکہ لکھتے ہیں نہ لکھیں، لیکن محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کی ذات کو، رسول کہتے ہیں آپ کی بات کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی محفوظ ہے، آپ کی بات بھی محفوظ ہے۔ آج تمام کی تمام احادیث، قولی بھی، فعلی بھی، عملی بھی، ہر طرح کی حضور علیہ السلام کی احادیث محفوظ ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں شدہ علی الکفار، صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ آپس میں اللہ فرما رہے ہیں بڑے رحم دل ہیں، بڑے ہمدرد ہیں۔ حیات الصحابہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے دل میں دوسرے صحابی کی کتنی ہی محبت تھی، کتنی عظمت تھی، کتنا درد تھا، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں آپس میں بڑے نرم، لیکن کفار پر اللہ فرما رہے ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، اور دشمنوں پر سخت ہونا بھی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ باقی اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی صفات ہیں، یہ رکوع، سجدہ، نفلی نمازیں، نمازوں پر بڑا دھیان دیتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ان کی نشانیاں، ان کی علامات تو ہم نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں، انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ یعنی حضور کے یاروں کی، حضور کے دوستوں کی، حضور کے ساتھ عشق کرنے والوں کی مثالیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کیا تھا۔ سورۃ الحجرات، اس سورت میں معاشرت سکھائی ہے کہ تم نے رہنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات، کبھی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے یا آپ کی مجلس ملے تو آپ کی آواز سے اونچی آواز کسی کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آہستہ بولنا ہے، ادب اور احترام ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا کوئی بھی قوم کسی بھی وقت کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کہیں زیادہ افضل ہو۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی جیسا بھی ہے، تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، جیسی بھی قوم ہے مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں ولا نساء من نساء، عورتوں کو اللہ علیحدہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں ہیں، ہر ایک اچھا ہے ہم سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر اللہ فرما رہے ہیں بہتان نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا الٹا نام نہیں لینا، سیدھا نام لینا ہے۔ آج کل یہ ہمارا جو ہے رواج بن چکا ہے الٹا نام لینے کا، بسا اوقات اصل نام کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بچے سے پوچھا، اسے اپنے ابے کا اصل نام نہیں آتا تھا، الٹا نام آتا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں مشہور ہی الٹا نام تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے برا کسی کا نام لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کسی کا الٹا نام نہیں لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں برا خیال، برا گمان نہیں کرنا۔ اچھا حدیث پاک میں بھی ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کسی آدمی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسے جیسے سگے بھائی مردار کا گوشت کھانا، کسی کی برائی نہ کرو بس۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث پر، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر تمہیں قبیلے دیے، قومیں دی ہیں، کوئی رانا فیملی ہے، کوئی ارائی فیملی ہے، کوئی مغل فیملی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری کی ساری قومیں اس لیے نہیں دی کہ تم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھو دوسروں کو حقیر سمجھو، اپنی قوم کو بڑا سمجھو دوسری قوموں کو بھاڑ میں جائے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ بندہ معزز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنے والا ہے۔ اس کی قوم جو بھی ہو، وہ غلام بھی ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک فرمایا وہ بڑی بڑی قوموں سے افضل ہے۔ جیسا کہ بلال حبشی تھے غلام لیکن نیک تھے، چلتے زمین پہ رہے ہیں، سنائی آواز قدموں کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں قومیں نہیں چلتی۔ قومیں ہیں کیوں؟ وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کروا سکو، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی فلاں قوم سے تعلق، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، باقی اس پر فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپنے ناموں کے ساتھ قومیں لگانا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور ہمارے بزرگ اس سے منع فرماتے ہیں۔ سورۃ قاف، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی قاف کا نام ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ قاف رکھا۔ سورۃ قاف کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے تمام پیٹ کی امراض کے لیے سورۃ قاف پین کے ساتھ لکھ کر کاغذ پہ لکھیں، اس کو پانی میں ڈالیں، وہ پانی کو پینا پیٹ کی ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ شروع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قوم عاد کو بھیجا، قوم نوح کو بھیجا، قوم سمود کو بھیجا، قوم فرعون کو بھیجا، قوم لوط کو بھیجا، قوم تبا کو بھیجا۔ انہوں نے وقت کے نبیوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب قوم نے انکار کیا پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پکڑ لیا۔
سورۃ الذاریات شروع کے اندر اللہ 4 قسمیں اٹھا رہے ہیں، بادلوں کی قسم، بادلوں پہ یہ ہواؤں کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں قسم جو ہے یہ برحق ہے، آسمان یہ برحق ہے، زمین برحق ہے، یہ ساری کی ساری جو کائنات کا نظام ہے یہ سارا کا سارا ایک مقصد ہے بنائے، بے مقصد کوئی شے نہیں ہے دنیا کے اندر۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین 26ویں سپارے کے آخر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں مکرمین بہت ہی زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے، کوئی چلا جاتا تو خوش ہوتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا تو دل اداس ہو جاتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، کہ مہمان سے بڑا خوش ہوتے تھے کہ مہمان آیا ہمارے گھر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں مہمان آ جائے کھانا کھا لے، فرمایا وہ جب واپسی جاتا ہے تو سارے گھریلو پریشانیاں لے کر جاتا ہے، اللہ پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جس گھر کے اندر اکثر لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، اس کا دسترخوان چلتا رہتا ہے، سخیہ فرمایا اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اس لیے سخی بننا چاہیے۔ اذ دخلوا، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑے کو پکڑا اور ذبح کر کے بھون کر سامنے لا کے رکھ دیا۔ کتنے بڑے اندازہ لگائے میں، کوئی سوچا نہیں ہے کیا پکائیں، کیا کریں، کیا چیز لے کر آئیں، کچھ نہیں سوچا، بس ذبح کیا، بھونا، سامنے رکھ۔ جب نہیں کھایا پھر پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے خود کہا ہم اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھانے سے پاک ہیں۔